السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ جماعت راہم کی اسلامیت لازمی کی کتاب کا اگلا ٹاپک عقیدہ توحید کو آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس ٹاپک کے شارٹ کویسچن کو ہم پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، شرک کا مفہوم بیان کریں، یعنی شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کے لغوی معنی ہے شریک ٹھہرانا یا حصہ دار سمجھنا۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات یا صفات جیسا ماننا، یعنی ذات اور صفات میں شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بچوں، شرک کی 2 اقسام بیان کریں۔ شرک فی ذات اور شرک فی صفات۔ شرک فی ذات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عبادت کے قابل ماننا، یعنی معبود ماننا، یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی کہنا شرک فی ذات کہلاتا ہے۔ اور شرک فی صفات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جیسی صفات، خوبیاں کسی اور میں ماننا، یا یہ ایمان رکھنا کہ کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ جیسی صفات رکھتا ہے، شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ اس ٹاپک کا تیسرا شارٹ کویسچن ہے، عقیدہ توحید کے 2 اثرات لکھیں۔ نمبر 1 ہے، عقیدہ توحید انسان کو بہادر اور غیرت مند بناتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص جانتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نمبر 2 پر ہے، توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید اور پرسکون زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ بچوں، عقیدہ توحید کا آخری سوال ہے، عقیدہ توحید پر جامع نوٹ لکھیں۔ اس کو جیسے کہ آپ پہلے لکھتے ہیں ہیڈنگز کے ساتھ لکھیں گے۔ پہلی ہیڈنگ ہوگی عقیدہ توحید کے معنی۔ بچوں، جیسے کہ آپ نے ٹاپک کے شروع میں لکھا ہے، عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آپ دیں گے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اس پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور یہی انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص عقیدہ توحید پر اسلام لائے بغیر یا اسے مانے بغیر مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی بچوں قرآن مجید میں ارشاد۔ یہاں پر آپ سورۃ اخلاص، پوری سورۃ اخلاص کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں 2 لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے لکھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگلی ہیڈنگ آپ دیں گے بچوں عقیدہ توحید کی اقسام۔ عقیدہ توحید کی 3 اقسام میں نے یہاں لکھی ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ بچوں، آپ ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی 1 لائن کی ایکسپلینیشن لکھ دیں، چونکہ یہ تفصیلی سوال ہے تو یہ زیادہ اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق، مالک اور پرورش کرنے والا ماننا، یعنی وہی ہمارا رازق ہے، وہی خالق مالک ہے، یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا اور اسی کو عبادت کے قابل جاننا، یعنی اسی کو اپنا معبود ماننا، توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنے کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ بچوں، اگلی ہیڈنگ ہے عقیدہ توحید کے اثرات۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو یہ آپ کے شارٹ کویسچن کا تیسرا شارٹ کویسچن ہے، اس کو اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا تفصیلی جواب جو ہے وہ ذرا مزید اچھا بن جائے۔